بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا، انتہائی مغرور اور ذاتی نمائش کا بہت شوقین تھا۔ ایک دن وہ سوچنے لگا، لوگ مکہ میں فقط ایک کعبہ کی زیارت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک کچا کمرہ ہے۔ اگر میں اپنے ملک یمن میں انتہائی خوبصورت محل بنا لوں اور پھر اہل عرب کو دعوت دوں کہ کعبہ کے بجائے اس کی زیارت اور حج کے لیے آئیں، تو مجھے یقین ہے کہ اس سادہ عمارت کے بجائے لوگ میرے محل کی زیارت کو ترجیح دیں گے۔ دل میں اس خام خیالی کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر لیا، ماہر ترین کاریگروں کو کام پر لگا دیا اور حکم دیا کہ ایسا محل تعمیر کریں جو بھی دیکھے دنگ رہ جائے۔ تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کاریگروں نے کام کے خوب جوہر دکھائے، یہاں تک کہ ایک نہایت ہی عالیشان، شفاف اور روشن محل تعمیر ہو گیا۔ ابرہہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے عرب کے طول و عرض میں اعلان کرا دیا کہ حج اور زیارت کے لیے ایک بہترین عمارت تعمیر کر لی گئی ہے، لہٰذا آئندہ زائرین حج کرنے کے لیے مکہ نہ جائیں بلکہ ادھر کا رخ کریں۔ عرب کے اندر اس اعلان سے بڑا اشتعال پیدا ہو گیا۔ بنو کنانہ کا ایک شخص کو اتنی غصہ آیا کہ اس نے ابرہہ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ وہ یمن گیا اور موقع پا کر محل میں غلاظت اور گندگی بکھیر دی۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ ایک عربی باشندے نے اس کے محل کی توہین کی ہے تو آگ بگولا ہو گیا اور قسم کھائی کہ وہ بھی کعبہ کی اس طرح بے حرمتی کرے گا جس طرح اس کے محل کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اس نے 60,000 فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو علم ہوا تو آپ بہت فکر مند ہوئے، لیکن اطمینان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد فرمائے گا۔ ابرہہ نے مکہ کے قریب پہنچ کر اپنے فوجیوں کو کھلی تباہی کا حکم دے دیا۔ وہ گئے اور مکہ کے گرد و نواح سے سارے جانور پکڑ کر لے آئے، جن میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنے ایک امیر حناطہ کو بھیجا کہ وہ امیر عرب سے جا کر ملے اور بتائے، میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا مقصد فقط اس گھر کو گرانا ہے۔ اگر تم مجھ سے نہ الجھو تو مجھے تمہارے خون بہانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ حناطہ نے جب ابرہہ کا پیغام پہنچایا تو حضرت عبد المطلب بے تکلف ابرہہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ جب ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا، بلند قامت، روبدار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہیں، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی عزت و تکریم سے پیش آیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کے برابر بیٹھ گیا اور بولا، فرمائیے کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے سپاہی میرے اونٹ ہانک کر لے آئے ہیں، وہ واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں آپ کی شخصیت اور وجاہت سے بے حد متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی بات سن کر میری ساری عقیدت ختم ہو گئی ہے۔ اونٹوں کو بیچ میں لا کر آپ نے میری نظروں میں اپنا وقار ختم کر دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں فقط اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کعبہ کا مالک اور ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر لوگوں کو حکم دیا کہ گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جائیں۔ پھر آپ خانہ کعبہ گئے اور دعا مانگی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں مدد فرما۔ ادھر ابرہہ جب کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک ہی دم میں بیٹھ گیا۔ جب اس کو لوہے کے کیل والا ڈنڈا مارا مگر ہاتھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ وہ ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے سنگ باری شروع کر دی۔ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور ہاتھیوں کے جسموں کو چھلنی کر دیا، گوشت پوست اڑا دیا اور اس طرح ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔
ابرہ بھاگا مگر راستے میں اس کا دل پھٹ گیا اور سینہ باہر آ گیا۔ اس طرح ابرہ اور اس کا لشکر اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔